اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی اہم ترین عرفانی شخصیات کا تعارف کروا رہے ہیں، اور ان شخصیات میں سید ابن طاؤس کی شخصیت ایک نہایتی بے نظیر شخصیت ہے، اور بیان ہوا کہ سید ابن طاؤس کی اخلاقی خصوصیات، معنوی خصوصیات، جنہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، 6 خصوصیات بیان کر چکے، اور آج سید ابن طاؤس کی 7ویں خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بیان ہوا کہ ہمارے استاد آیت اللہ رضائی تہرانی نے درواقع سید ابن طاؤس کی کتابوں سے تحقیقات کا نچوڑ پیش کیا ہے، جس میں سید ابن طاؤس کی معنوی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور 10 معنوی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 7ویں خصوصیت میں سید ابن طاؤس قلبی احساسات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا کتاب فلاح السائل ہے سید ابن طاؤس کی، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ در واقع انسان پر 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں، جو کاتب فرشتے ہیں۔ یہ کاتب فرشتے در واقع دن کے وقت اور ہیں، اور رات کے وقت یہ کاتب فرشتے اور ہیں، لہٰذا باقاعدہ ان کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، وہ تبدیل ہوتی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کی موجودگی کو انسان اپنے باطن میں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے عزیزان محترم سید ابن طاؤس کا، اور فرماتے ہیں کہ انسان قلبی طور پر ان فرشتوں کو محسوس کر سکتا ہے، اور باطنی اور قلبی طور پر جب انسان ان فرشتوں کو محسوس کرے گا تو در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی انسان باطنی تصدیق کرے گا، چونکہ ہم ان فرشتوں کا جو بیان کر رہے ہیں در واقع یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاً تعلیمات ہیں، اور پھر انسان اپنے باطن سے ان چیزوں کو خود مشاہدہ کرتا ہے، خود محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے عارف بندے ہیں جو ان فرشتوں کی رفت و آمد کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، کہ صبح کے وقت کے فرشتے اپنی ذمہ داری کو مکمل کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور شام کے وقت اور رات کے وقت جن فرشتوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ انسان ان فرشتوں کے آنے اور جانے کو اپنے باطن سے محسوس کر سکتا ہے، اور ایسے اللہ کے بندے ہیں جو باقاعدہ یہ احساس رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سید ابن طاؤس کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید سید ابن طاؤس خود اپنے وجود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں در واقع ان فرشتوں کی رفت و آمد کو محسوس کرتا ہوں، یعنی علماء نے، بزرگان نے، اولیاء الہی نے در واقع سید ابن طاؤس کے اس بیان سے اسی طرح سے جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو ظاہری اسباب کے ذریعے سے جو ہے وہ نہیں پہچانا جا سکتا، درک نہیں کیا جا سکتا، انہیں ظاہری اسباب سے محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیلیسکوپ لگا کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کب یہ فرشتے آ رہے ہیں اور کب فرشتے جا رہے ہیں۔ انسان کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، کسی دوربین کے ذریعے سے، کسی نہایت ہی ماڈرن پیش رفتہ کیمرے کے ذریعے سے ان فرشتوں کو جو ہے وہ کیپچر نہیں کر سکتا، ان کی فلم برداری نہیں کر سکتا، ان کی تصویر نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان ظاہری اسباب کے ذریعے سے ان فرشتوں کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان اپنے باطن سے، اپنی حقیقت سے، اپنے وجدان سے اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے جنہیں الفاظ کے ذریعے سے نہ تو تعریف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی الفاظ کے ذریعے سے اس کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔
پھر سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انسان اس قلبی احساس کو درک کر سکتا ہے، یعنی واضح طور پر انسان جو ہے وہ ان فرشتوں کے آنے اور جانے کو محسوس کر سکتا ہے۔ انسان اپنے وجود پر ان فرشتوں کی نظارت کو باقاعدہ احساس کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اور سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے الفاظ کے دھارے میں پرو کر اس کی نہ تو تعریف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس نقطے کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نہایت اہم نقطہ ہے، یعنی بالوجدان سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ایسی کچھ شخصیات ہیں جو ان فرشتوں کو محسوس کرتی ہیں، اور در واقع وہ خود اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں علماء، بزرگان اور عرفاء کی زبانی میں۔ پھر سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر رات اور دن کے آغاز میں ان دو فرشتوں کے آنے اور جانے کے عمل کو اپنے قلب میں، اپنے وجود میں، اپنے اندر آپ محسوس نہیں کرتے تو جان لیں کہ دینی معاملات میں اور یقینیات میں در واقع آپ مریض ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے دینی اعتقادات کے اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے یقینیات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور در واقع یہ سید ابن طاؤس ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہم سب کی یہ کیفیت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تو ان فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کو محسوس کیا ہے۔ پس سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اگر آپ ان فرشتوں کو اپنے وجدان میں، اپنے باطن میں، اپنے ضمیر میں، اپنے قلب میں ان فرشتوں کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے ہیں اور اپنے باطن سے ان کے آنے اور جانے کو محسوس نہیں کرتے ہیں تو جان لیں کہ دین میں اور یقینیات میں ابھی آپ کمزور ہیں، اور اس دین اور یقینیات کو مضبوط، محکم، پختہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت سے توسل کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ توسل کرنا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ مقرب ہستیاں جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ اہل اللہ ہیں۔ پس ہمیں اللہ سے توسل کرنا ہے، اہل اللہ سے توسل کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے یہ احساس کا دروازہ کھل جائے اور در واقع ہمارا دین اور ہماری یقینیات پختہ ہو جائے۔ یعنی فرشتوں کو دیکھنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد انسان کی یقینیات کا مضبوط ہونا ہے، انسان کے قلبی وجدانی اعتقادات پر اس کے یقین کی پکڑ کا مضبوط ہونا ہے۔ اس وجہ سے انسان توسل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اہل اللہ سے توسل کرتا ہے، چونکہ اہل اللہ در واقع وہ ہستیاں ہیں جو اس زمین پر اللہ کے مقرب ترین افراد ہیں اور اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اب سید ابن طاؤس یہاں پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان فرشتوں کو اللہ کی عنایت کے توسط سے نہیں پہچان پاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کوئی ایسی عنایت نہیں کی ہے کہ جس عنایت کے توسط سے آپ ان فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کریں یا ان فرشتوں کے آنے اور جانے کو محسوس کریں، تو اگر آپ کے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت موجود نہیں ہے تو پھر جان لیں، میں آپ کو وقت بتاتا ہوں کہ زوال حمرۂ مشرقیہ کے وقت یہ باقاعدہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ در واقع عین وہی وقت ہے جو مغرب کا وقت ہے، اور یہ مشہور واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ انصاری حمدانی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ باقاعدہ اسی زوال حمرۂ مشرقیہ کے وقت وہ باقاعدہ مؤذن کو کہتے ہیں کہ آذان دو۔ مؤذن کہتے ہیں کہ ابھی آذان کا وقت نہیں ہوا ہے، تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تم کہہ رہے ہو وقت نہیں ہوا؟ یہ فرشتے دیکھو ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، دن کے فرشتے جا رہے ہیں اور رات کے فرشتے آ رہے ہیں، تو پس ان فرشتوں کے آمد و رفت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب زوال حمرۂ مشرقیہ کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی آذان کا وقت ہو چکا ہے اور تم آذان دو۔ پس آیت اللہ انصاری حمدانی بھی در واقع ان شخصیات میں تھے جو ان فرشتوں کو نہ صرف یہ کہ محسوس کرتے تھے بلکہ ان کی ذمہ داری کے وقت کو تبدیل ہوتے ہوئے اور ان کی اپنی نئی پوسٹ کو جوائن کرتے ہوئے باقاعدہ انہیں جو ہے وہ مشاہدہ کرتے تھے اور مؤذن کو کہتے تھے کہ آذان دو۔
پس سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں کہ زوال حمرہ مشرقیہ یعنی مشرق کے ٹائم جو سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ جو سرخی اٹھتی ہے اور جب وہ سر سے زائل ہو جاتی ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ سرخی زائل ہو جائے تو مغرب کا افضل وقت ہے نماز کا، اور جیسے ہی یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر سید ابن طاؤس اپنی کتاب الاقبال الاعمال میں شب قدر کی علامات سے متعلق روایات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان علامات کے علاوہ بھی جو روایات میں بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جسے چاہے اسے لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی جو ہے وہ معرفت عطا کرے۔ پس شب قدر کی معرفت کا ہونا ان علامات پر منحصر اور محدود نہیں ہے، بلکہ شب قدر کو درک کرنا، شب قدر کو محسوس کرنا، شب قدر کو پا لینا در واقع اللہ رؤوف و رحیم کی جو عنایت ہے اس کے طفیل ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت کی رأفت کا رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے تقاضا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان کو شب قدر کی معرفت عطا کرے۔ اب یہاں اور بڑا جملہ آیت اللہ جو ہے وہ سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو ہر سال لیلۃ القدر کو باقاعدہ درک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے۔ یہ جملہ بھی علماء اور بزرگان عرفا کہتے ہیں کہ سید ابن طاؤس در واقع خود اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی سید ابن طاؤس در واقع اس بلند عرفانی مقام پر فائز تھے کہ وہ اپنے وجود سے در واقع اس برزخی موجودات کو مشاہدہ کرتے تھے، اور در واقع اس معنوی بلندی پر فائز تھے کہ وہ لیلۃ القدر کی حقیقت کو باقاعدہ اس کو محسوس کرتے تھے، اور خداوند متعال نے انہیں لیلۃ القدر سے ہر سال آگاہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے، یعنی پہلے مرتبے پر تو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان مطالب کا انکار نہ کیا جائے جن مطالب پر انسان کی علمی دسترس نہیں ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عظیم فضل کا تقاضا کرنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار یہ بات میرے لیے ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے عنایت کر، تو مجھے اس بات کی معرفت عطا کر کہ کیا واقعاً ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس قدر قداست کے مقام پر فائز ہو جائے کہ وہ فرشتوں کو محسوس کر سکے، تو اس پر لیلۃ القدر کو واضح اور آشکار کر دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اے میرے پروردگار تو اپنے عظیم فضل سے اس فضل کو میرے اوپر عطا کر کہ مجھے لاعقل علم تو ہو کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بات کا انکار کیا تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 کے مستاق ہو جاؤ گے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدَوْا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یعنی یہ لوگ چونکہ اس قرآن سے، اس کتاب سے انبیاء نے جو پیغام لایا ہے اس پیغام کے توسط سے وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ تو پرانا ہی وہی جو ہے وہ افسانہ ہے جو پہلے سے بیان ہو رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بڑی جھوٹی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو پس جو لوگ ہدایت کے مقام پر نہیں پہنچتے ہیں وہ در واقع انکار کرتے ہیں، تو تم ایسے افراد میں سے مت ہو جانا کہ جو انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر سید ابن طاؤس در واقع ایک اور عظیم دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ عزیزان محترم سید ابن طاؤس کی معنوی فضیلت کو، معنوی عظمت کو، معنوی مقام کو یہ سب چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ مثلا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آغاز میں جو پہلی رات جسے چاند کی رات کہا جاتا ہے، اور تمام مؤمنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر رؤیت ہلال کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر جائیں، جہاں چاند دیکھنا ممکن ہو وہ باقاعدہ رؤیت کریں اور چاند کو دیکھیں، اور جب چاند نظر آئے تو باقاعدہ رؤیت ہلال کی دعا پڑھیں۔ یہ اسلامی آداب ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ہم صرف وہ رؤیت ہلال کی جو کمیٹی ہے اس پر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی مشاہدہ کریں۔ صم للرؤیا و افطر للرؤیا، چاند کو دیکھو
اور روزے کا آغاز کرو اور چاند کو دیکھو اور عید الفطر مناؤ۔ یہ در واقع ہمارے لیے دستور ہے جو باقاعدہ روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جان لو اللہ نے مجھ پر یہ عنایت کی ہے، اور یہ عنایت اسرار الہیہ میں سے ہے، انوار محمدیہ کے طفیل مجھے عطا ہوئی ہے، اور احسانات علویہ کے تحت مجھے یہ اللہ کی عنایت حاصل ہوئی ہے کہ مجھے اول ماہ قمری کا علم ہو جاتا ہے، ولو میں چاند کو مشاہدہ نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے علم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کے طفیل کہ اول ماہ قمری رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اگلے دن جو ہے وہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ جو علم مجھے حاصل ہوتا ہے یہ کسی علم نجوم کی بدولت حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ کسی روایات میں بیان شدہ استخارے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کے اسرار کے طفیل مجھے وجداناً جو ہے وہ اول ماہ قمری رمضان المبارک یا اس کے علاوہ جو اول ماہ قمری ہے مجھے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ پس رمضان المبارک کے آغاز سے متعلق جو علامات بیان کی گئی ہیں، ان علامات کو بیان کرنے کے بعد سید ابن طاؤس ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر اللہ کی عنایت ہو تو وہ اس کو درک کر سکتا ہے، اور اگر عنایت نہ ہو تو پھر اس کے پاس یہی اوزار ہیں، یہی جو علم ہے جو بیان کیا گیا ہے اسی علم کے ذریعے سے وہ پہچان سکتا ہے۔ لیکن میں وہ ہستی ہوں کہ جسے اللہ کی عنایت سے ہر سال اول ماہ قمری کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں، کتاب ہے الامان، پہلی فصل ہے اور باب نمبر 7 ہے۔ وہاں سید ابن طاؤس کہتے ہیں مسافر سے متعلق کہ مسافر کو کس دن میں کس وقت اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر سید ابن طاؤس اس میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے بھی سفر کا ارادہ کیا ہے اور وہ سفر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا منتظر ہو، در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل میں اس وقت کو ڈال دیتا ہے جس وقت انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اور یہ صرف سفر سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سید ابن طاؤس سعادت کے لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ بندے کے لیے کس قدر سعادت کی یہ بات ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ سعادت کا وقت کون سا ہے جس سعادت کے وقت اس نے عمل کو انجام دینا ہے اور وہ مقام عظمائے سعادت پر فائز ہو سکتا ہے۔ کون سے عمل کو انجام دینا ہے تاکہ انسان اس عمل کو انجام دے اور سعادت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق بھی سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ جان لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ بندہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ کون سے مستحب عمل کو کس وقت انجام دینا ہے، کس مقدار میں انجام دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تقرب کی خاطر ان کے وجود میں ڈال دیتا ہے۔ وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ مجھے فلاں ذکر کرنا ہے، فلاں ورد کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، سفر کرنا ہے، اس کا کون سا وقت ہے۔ یہ سب چیزیں انسان اپنے وجدان میں محسوس کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اس کے لیے، اور انسان کو اس عنایت کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو 7واں نقطہ بیان کیا میں نے آج آپ کی خدمت میں، جس سے سید ابن طاؤس کے معنوی مقامات کا علم ہو جاتا ہے کہ سید ابن طاؤس سیر اللہ میں کس قدر مضبوط شخصیت کے مالک تھے، کس قدر معنوی شخصیت رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر مقرب بندے تھے۔ بس ہم نے آج تک سید ابن طاؤس کا صرف نام سنا ہے، اس قدر عظمت سید ابن طاؤس کی جو کتابوں میں خود انہوں نے بیان کی ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ کہا کہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، پھر بعد میں علماء نے کہا کہ در واقع وہ خود اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یہ صرف سید ابن طاؤس کے ساتھ مخصوص اور محدود نہیں ہے، بلکہ بیان ہوا آیت اللہ انصاری حمدانی بھی بالوجدان بہت ساری ایسی چیزوں کو محسوس کر لیتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی در واقع اللہ کی اس کے اوپر یہ عنایت ہوتی ہے کہ اللہ اسے بتاتا ہے کہ کون سے وقت تم نے تلاوت کرنا ہے،
کون سے وقت تم نے ذکر کرنا ہے، اور اذکار میں بھی کون سا ذکر کرنا ہے، کون سا مستحب عمل کس وقت انجام دینا ہے، سفر کا آغاز کس ٹائم کرنا ہے۔ اور جب اللہ کی اتنی خاص عنایت اپنے بندوں پر ہے تو رمضان المبارک میں جو روزہ واجب ہے، کیسے اللہ اپنے بندوں کو اس سے غافل رکھ سکتا ہے؟ اللہ ان پر چاند کو ظاہر کر دیتا ہے، انہیں چاند کا علم دے دیتا ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اول ماہ قمری ہے، تاکہ وہ روزہ رکھیں، تاکہ وہ باقاعدہ رمضان المبارک کے آداب کی رعایت کریں، اعمال کو انجام دیں، تاکہ اللہ کے تقرب میں اللہ کے قریب تر ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں ان علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ان علماء کے حالات در واقع جو بیان کیے جا رہے ہیں، در واقع اس سے بڑا درس اخلاق مرحوم آیت اللہ بہجت کے نزدیک اور کوئی درس اخلاق نہیں ہے۔ یہ در واقع واقعات ہیں، یہ علماء کی زندگی ہے، جسے پڑھنے سے ہماری زندگی میں ایک جو ہے وہ انقلاب آتا ہے کہ ہم ان حالات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، عنایات کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے تقاضا کریں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں بھی ایسا نور معرفت عطا فرما، اے میرے پروردگار ہمارے وجود سے گناہوں کا ازالہ فرما، تمام گناہ زائل ہو جائیں، ہمیں پاک و پاکیزہ کر، اور ہمارے اوپر اپنے انوار اور اپنے الطافات اور عنایات کی بارش کر دے اے میرے پروردگار، ہم بھی تیرا تقرب چاہتے ہیں، ایسے اعمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان جلیل القدر علماء کے حالات کو پڑھنے کی سعادت نصیب کرے، ان علماء کے آثار کا مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔